افضل اسے روکتا اور سمجھاتا تھا۔ ایک روز ہم سب نے شکار کے دوران اسے بٹھا لیا اور اسے سمجھانے لگے کہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا باپ کیوں قتل ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے قتل ہو گیا ہو سکتا ہے اکرم اس کے ہاتھوں اتنا زیادہ تنگ ہو کہ اس نے اس کے باپ کو قتل کر دیا، اور یہ بھی تو یقین نہیں تھا کہ قاتل اکرم ہی ہے۔ میری ماں جھوٹ نہیں بولتی، ناجے نے کہا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، سب نے کہا ہے کہ قاتل اکرم ہے، اور اکرم نے میری ماں کو دھمکی دی تھی۔ جس ماں نے اپنی جوانی مجھ پر قربان کر دی ہے، میں اس کا سینہ ضرور ٹھنڈا کروں گا۔ وہ جس انداز سے باتیں کرتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ارادے کا پکا ہے اور ٹلے گا نہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ اکرم کو کب اور کس طرح قتل کرے گا۔ اس نے کہا کہ جس روز ماں کا اشارہ ملے گا اور ماں کو کہیں اور سے اشارہ ملے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ کہیں اور سے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہم سمجھتے تھے۔ دیہات میں خاندانی عداوت میں قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، ان میں پیروں، فال نکالنے والے مولویوں اور شاہ جی کا درے پردہ ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ دشمن کو قتل کرنے کی شبھ گڑی بتاتے ہیں۔ اگر قاتل پکڑا جائے تو ایسا تعویذ دیتے ہیں جو سزا سے بچا لیتا ہے۔ پھانسی چڑھ جانے تک قاتل سزا سے بچانے والے تعویذ پر بھروسہ کیے رکھتا ہے۔ اختری بھی کسی ایسے ہی پیر یا مولوی سے شبھ گھڑی پوچھ رہی ہوگی۔ میں نے اکرم کو کئی بار دیکھا تھا، اس کی اولاد نہ ہوئی، اس کے ساتھ میری یا میرے کسی دوست کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ 3 ساڑھے 3 میل دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا، کبھی کبھار کہیں جاتے ہوئے ہمارے گاؤں میں رکتا تھا۔ ناجے کی عمر 17-18 سال ہو گئی۔ افضل نے ہمیں بتایا کہ ناجا پریشان اور اداس رہنے لگا ہے، اور بعض اوقات پتہ چلتا ہے جیسے وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے سلسلے میں شش و پنج میں پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر ہمیں اطمینان سا ہوا۔ ایک روز ہم شکار پر گئے۔ چیت بیساکھ کا موسم تھا۔ ان دنوں ہمارے ہاں بڑی تیز بارش ہوتی ہے اور ژالہ باری بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو مرغی کے انڈے جتنے بڑے اولے پڑتے ہیں۔ اکرم کے گاؤں سے تھوڑی دور یہی کوئی 2.5-3 فرلانگ سبزیوں کا ایک باغ تھا۔ باغ میں جاؤ تو اکرم کا گاؤں نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ باغ نشیبی جگہ میں تھا، وہاں رہٹ بھی تھا۔ ہم اس باغ سے آگے نکلنے لگے تو موسم بہار کی گھٹائیں آ گئیں۔ یہ گھٹائیں گرجتی نہیں، کڑکتی ہیں اور بری طرح برستی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خطرہ بجلی ہوتا ہے، جو گرتی ہے اولے بھی لازمی ہوتے ہیں۔ گھٹاؤں میں بجلی چمکی تو ہم نے شکار منسوخ کر دیا اور واپس ہوئے، مگر بارش نے آ لیا۔ ہم سب نے باغ میں جا پناہ لی۔ باغ میں ایک مکان تھا جو مالی کے لیے تھا، اس میں مویشیوں کا کمرہ بھی تھا اور بھوسے وغیرہ کے لیے بھی الگ کمرہ تھا۔ مکان کچا تھا، آگے چھتر سا بنا ہوا تھا اور ذرا الگ ہٹ کر کچا باورچی خانہ بھی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہاں 2 لڑکیاں دیکھی تھیں جو شاید ہمیں دیکھ کر اندر چلی گئی ہوں گی۔ بارش کے ساتھ بڑی شدید ژالہ باری ہوئی، جو ذرا تھمی تو ہم نے ادھر ادھر دیکھا۔ ناجا ہم میں نہیں تھا۔ افضل نے بتایا کہ یہاں تک ہمارے ساتھ تھا۔ ناجے کی جگہ اور کوئی ہوتا تو ہم پرواہ نہ کرتے۔ وہ کوئی خوفناک جنگل نہیں تھا کہ کسی کو شیر چیتا کھا جاتا، ہمارا اپنا علاقہ تھا۔ راستہ بھول جانے کا بھی خطرہ نہیں تھا۔ ناجے کے متعلق خطرہ یہ تھا کہ اکرم کا گاؤں ساتھ ہی تھا۔ اکرم کو معلوم تھا کہ اختری اپنے بیٹے کو اس کے قتل کے لیے پال رہی ہے۔ ہمیں ڈر تھا کہ ناجا بارش میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور اتفاق سے اکرم ادھر آ نکلا تو دونوں میں سے کسی ایک کا قتل لازمی تھا۔ ناجے کے متعلق ہم اس لیے بھی محتاط رہتے تھے کہ اختری نے ہمیں کئی بار آنکھوں میں آنسو لا کر کہا تھا، میں اپنے بچے کو خدا کے اور تمہارے حوالے کرتی ہوں، تم جانتے ہو کہ میری روح اس کے جسم میں ہے۔ ناجا اب بچہ نہیں تھا، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا تھا اور مجھ جیسے 2 آدمیوں کو بازوؤں میں گھیر کر ہڈیاں توڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس میں عقل بھی تھی، اس کے باوجود ہم اسے الگ نہیں ہونے دیتے تھے۔ مگر ژالہ باری میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ مالی بھوسے والے کمرے میں سے باہر نکلا۔ اس سے پوچھا کہ ہمارا کوئی دوست اندر تو نہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک لڑکا دوسرے کمرے میں ہے، وہ رہنے والا کمرہ تھا۔ میں نے ناجے کو آواز دی، اس کی آواز سنائی دی، آ گیا۔ ہمیں تسلی ہو گئی، لیکن دماغ میں یہ سوچ بھی آئی کہ جن 2 لڑکیوں کو ہم نے باغ میں دیکھا تھا وہ اسی کمرے میں گئی تھیں، ناجا اندر کیوں چلا گیا ہے؟ میں نے افضل سے کہا کہ ناجے کو باہر بلا لو۔ ہم نے اسے 2-3 آوازیں دی تو وہ باہر آیا، لیکن افضل کے کان میں کچھ کہہ کر پھر اندر چلا گیا۔ جب موسم صاف ہوا تو ہم اپنے گاؤں کو چل پڑے۔ ناجے کا گاؤں راستے میں تھا، اس کے گھر گئے۔ اس کی ماں جو گاؤں سے باہر کھڑی اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی، ناجے سے لپٹ گئی اور ہم سب کو اپنے گھر لے جا کر ہمیں مکھن والے پراٹھے کھلائے۔ اب اس کی عمر 35 سال ہو گئی تھی، مگر ایسے لگتی تھی جیسے اس کی ابھی شادی ہی نہ ہوئی ہو۔
اپنے گاؤں جا کر ہم افضل سے پوچھنے لگے کہ اس نے ناجے کو جب اندر سے بلایا تھا تو ناجے نے باہر آ کر اس کے کان میں کیا کہا تھا۔ افضل ٹالتا رہا۔ افضل میرا اور میرے ایک اور دوست شہباز خان کا رازدار دوست تھا۔ اس نے رات کو ہم دونوں کو ایک ایسی بات بتائی جس نے ہماری جذباتی دنیا میں زلزلے برپا کر دیے۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ ہم جس باغ میں بارش سے پناہ لینے رکے تھے وہ اکرم کے بہنوئی کا تھا، اور ہم نے باغ میں جو دو لڑکیاں دیکھی تھیں ان میں ایک اکرم کی بھانجی تھی اور دوسری اس کی سہیلی۔ اکرم کی بھانجی کی عمر 16-17 سال تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ افضل نے یہ نہیں بتایا کہ ناجے اور اکرم کی بھانجی کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ جہاں بھی ہوئی ہو ان میں ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی جیسی ہیر رانجھے اور سونی ماہیوال وغیرہ میں تھی۔ وہ 6-7 مہینوں سے چوری چھپے مل رہے تھے اور ملنے کے لیے دونوں نے اپنی جانیں بازی پر لگا رکھی تھیں۔ مثلاً کنواری لڑکی کا رات کو باہر نکلنا اور گاؤں سے کچھ دور جا کر ناجے سے ملنا معمولی بات نہیں تھی۔ ناجا ماں کو سوتا چھوڑ کر اسے ملنے جایا کرتا تھا۔ اس روز جب بارش اور ژالہ باری ہوئی تو لڑکی اتفاق سے اپنی ایک رازداں سہیلی کے ساتھ باغ میں آئی ہوئی تھی۔ ادھر سے ہمارے ساتھ ناجا بھی وہاں چلا گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ لڑکی کس وقت اسے اندر لے گئی۔ افضل نے ہمیں بتایا کہ ناجا اسی محبت کی وجہ سے پریشان اور اداس رہنے لگا تھا۔ اس پر اس محبت کے 2 اثرات تھے۔ ایک یہ کہ لڑکی اس کے دشمن خاندان کی تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ لڑکی نے اسے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس کے ماموں اکرم کو قتل کرنے کا ارادہ دل سے نکال دے۔ محبت اتنی گہری اتر گئی تھی کہ وہ لڑکی کی کسی فرمائش کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ لڑکی اسے کہتی تھی کہ وہ اپنے ماموں کو مرنے سے نہیں بچانا چاہتی بلکہ ناجے کو سزائے موت سے بچانا چاہتی ہے۔ مختصر یہ کہ لڑکی نے ناجے کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر ماں نے بچپن سے ناجے کے ذہن میں خون، قتل، باپ کے خون کا بدلہ یہ وغیرہ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ خواب میں بھی قتل دیکھتا تھا۔ ایک طرف ماں کی محبت تھی جس کے ساتھ قتل اور خون بھی اس کی روح میں شامل ہو گیا، دوسری طرف اس کے دشمن کی بھانجی کی محبت تھی جو ماں کی محبت جتنی ہی شدید تھی۔ ناجا اپنے آپ میں بھٹکنے لگا۔ اس نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ ماں کی خواہش پوری کر کے یعنی اکرم کو قتل کر کے لڑکی کو ساتھ لے کر کہیں بھاگ جائے گا۔ لڑکی عقل والی تھی۔ اس نے اسے کہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ ہے کوئی ٹھکانہ؟ کیا وہ ہندوستان کے کسی دور دراز گوشے میں جا کر محنت مزدوری کر سکے گا؟ وہ سفید ان پڑھ تھا۔ گاؤں میں اتنی ساری زمین اور اونچی ذات نے اسے شہزادہ بنا رکھا تھا۔ گاؤں سے باہر وہ ان پڑھ مزدور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ناجے نے اس لڑکی سے ملاقاتیں اپنی ماں سے چھپا رکھی تھیں۔ ہمارا اس روز کا شکار بارش اور اولوں کی نظر ہو گیا۔ 4-5 روز بعد ہم پھر شکار کو نکلے۔ ناجے کو اس کے گاؤں سے ساتھ لیا۔ ہم اکرم کے گاؤں کے قریب سے گزرے۔ کھیتوں میں 2-4 آدمی نظر آئے۔ گندم کی فصل خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اکرم کو بھی دیکھا تھا۔ ہم دور نکل گئے اور اس علاقے میں پہنچ گئے جسے میں اپنی کہانیوں میں بیان کیا کرتا ہوں مگر اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ زمین ہی کچھ ایسی ہے۔ ہم ایک گہرائی میں سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف ڈھلان تھی اور دوسری طرف سیدھی مٹی کی دیوار کھڑی تھی۔ راستہ اوپر جا رہا تھا۔ ہم جب گہرائی سے نکلے تو میرے ایک دوست نے میرے کان میں کہا، وہ دیکھنا سابو، اکرم تو نہیں؟ میں نے ادھر دیکھا مگر وہ جو کوئی بھی تھا ہماری طرف پیٹھ کیے نیچے اتر رہا تھا۔ فاصلہ 50 قدم ہوگا، وہاں کھڈ ہوگا۔ میں اس کا صرف سر اور پیٹھ کا بالائی حصہ دیکھ سکا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ اکرم لگتا تھا۔ میں نہ مانا، اکرم کا وہاں کیا کام؟ ہم کچھ اور آگے گئے تو کتے ایک خرگوش کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ہم میں سے کوئی بھی کتوں کے پیچھے نہ گیا کیونکہ ہم ابھی تھکنا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارا ارادہ بہت دور آگے جانے کا تھا۔ کسی نے بتایا تھا کہ پہاڑیوں کے ذرا ہی اندر لومڑیوں کا ایک جوڑا دیکھا گیا ہے۔ ہم ایک بلند جگہ پر جا رہے تھے تو اپنے ایک دوست شہباز خان کے اشارے پر میں نے ادھر دیکھا۔ ہم دونوں اپنی ٹیم سے ذرا دور ہٹ کر جا رہے تھے۔ مجھے اکرم صاف نظر آیا۔ وہ ہم سے نیچے مٹی کے ایک بہت بڑے تودے کے پیچھے بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے سر نیچے کر لیا۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ ناجا ہمارے ساتھ ہے اور اکرم بہت خطرناک ارادے سے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ میں نے شہباز خان سے کہا کہ اکرم کو معلوم ہوگا کہ جب کتے شکار کے پیچھے جاتے ہیں تو ہم سب ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں اور سب بکھر بھی جایا کرتے ہیں۔ اکرم ایسے موقع کی تلاش میں آیا تھا کہ ناجا سب سے الگ ہو تو وہ اسے قتل کر دے یا اسے غائب کر دے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا علاقہ کیسا ہے۔ آدمی چند قدم پرے ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہاں کسی کو قتل کر کے کھڈ میں یا کسی گف کے اندر پھینک دینا کوئی مشکل کام نہیں۔
میں نے اور شہباز خان نے فیصلہ کیا کہ دوسرے لڑکوں کو نہ بتایا جائے کہ اکرم چھپ چھپ کر ساتھ آ رہا ہے، بلکہ ہم دونوں ایسی طرف سے نیچے اتر گئے جدھر اکرم ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہمیں ایک اور جگہ چھپا ہوا نظر آیا۔ اس نے ہمیں اس وقت دیکھا جب ہم اس کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا۔ یہ یاد رکھیں کہ اکرم معمولی آدمی نہیں تھا کہ ہم جا اس کے گلے پڑتے اور گھسیٹ کر سب کے سامنے لے جاتے۔ کیا کر رہے ہو چاچا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ناجے کے پیچھے آئے ہو؟ ہاں، اس نے کہا، میں ناجے کے پیچھے آیا ہوں۔ ہماری موجودگی میں آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چاچا، شہباز خان نے کہا۔ آپ عزت دار آدمی ہیں اور آپ کی خاندانی حیثیت اس سے بہت اونچی ہے۔ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ ہم آپ کے بچے ہیں، لیکن میں ناجے کا کچھ بگاڑنے نہیں آیا، اکرم نے کہا، اس کا کچھ سنوارنے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ بات کرنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا ہے۔ اگر میں اسے پیغام بھیجتا کہ مجھے ملو، یا یہ کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ کبھی نہ آتا۔ میں اس امید پر آ گیا ہوں کہ لڑکے ادھر ادھر ہوئے تو ناجے کو ایک طرف کر لوں گا اور اپنی کلہاڑی اسے دے کر کہوں گا کہ مجھے قتل کر دو، لیکن پہلے میری ایک بات سن لو۔ میں تمہارے پیچھے آ تو گیا ہوں، لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ میں بے وقوف ہوں۔ تم نہیں سمجھ سکتے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ وہ بے چین سا ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ہم واقعی چھوٹے تھے، ہم کچھ نہ سمجھ سکے۔ اکرم جیسا خوبرو اور باروب آدمی جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی، پاگل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ بے وقوف ہے، لیکن اس نے جس لہجے میں بات کی تھی اس سے ہم کچھ متاثر ہوئے۔ تم آ گئے ہو تو میرا ایک کام کر دو، اس نے اپنی کلہاڑی ہماری طرف کر کے کہا۔ کلہاڑی لے جاؤ، میری تلاشی لے لو، چھری چاقو نکلے تو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور خدا کے لیے ناجے کو میرے پاس بھیج دو۔ اگر تمہیں میری نیت پر شک ہے تو تم اتنی دور کھڑے دیکھتے رہنا جہاں سے تم ہماری باتیں نہ سن سکو لیکن ہمیں دیکھ سکو۔ ہم نے جا کر افضل کو بتایا، کسی اور لڑکے کو پتہ نہ چلنے دیا۔ ناجے کو ہم نے اپنے ساتھ لے لیا اور دوسرے لڑکوں سے کہا کہ وہ آگے جا کر کہیں بیٹھ جائیں، ہم آتے ہیں۔ ناجا اکرم سے نہیں ملنا چاہتا تھا، اس کے دل میں اکرم کے خلاف سخت نفرت تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ سن تو لے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا۔ اکرم سے ہم نے کلہاڑی لے لی تھی اور وہ اور ناجا کچھ دور جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے لیے یہ ایک عجیب ڈرامہ تھا، لیکن عمر جب اور زیادہ ہوئی تو پتہ چلا کہ حقیقی زندگی میں اس سے بھی زیادہ عجیب ڈرامے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی 1 گھنٹہ اکٹھے بیٹھے رہے، ہم دور بیٹھے دیکھتے رہے۔ آخر دونوں اٹھے۔ اکرم تیز تیز قدم اٹھاتا ہم تک آیا، ناجا آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اکرم ہم سے اپنی کلہاڑی لے کر کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ناجے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ دل کی باتیں افضل کے ساتھ کیا کرتا تھا، اسے الگ لے گیا۔ شام کو ہم واپس گاؤں آئے۔ افضل نے پوچھا کہ ناجے نے اسے کیا بتایا ہے۔ بات بڑی لمبی ہے جو میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ اکرم نے ناجے سے کہا کہ وہ اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کی کلہاڑی لے کر قتل کر دے۔ اکرم نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ قتل ہونے سے نہیں ڈرتا۔ اس نے ناجے کو بتایا کہ وہ اس کی ماں سے ملا تھا۔ ماں نے ناجے سے یہ ملاقات چھپا رکھی تھی۔ یہ ملاقات اس طرح ہوئی کہ ناجے کے گاؤں سے تھوڑی ہی دور ایک پرانا قبرستان ہے، اس میں پھلاہی کے بے شمار گھنے درخت تھے۔ وہاں ایک کمرے کا ایک کچا مکان تھا جو عام طور پر خالی پڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھار ادھر ادھر کے جواری وہاں جوا کھیلا کرتے تھے۔ 6-7 مہینوں سے وہاں کسی شاہ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اس کی کرامات ہمارے کانوں تک بھی پہنچی تھیں۔ کہتے تھے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں اور وہ مرے ہوں کی روحوں سے بھی بات کروا دیتا ہے۔ وہ تعویذ بھی دیتا تھا اور آنے والے وقت کے حالات بھی بتاتا تھا، مگر یہ بھی سنا تھا کہ وہ بالکل فراڈ ہے۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خوبرو جوان تھا اور زبان کا جادو چلا سکتا تھا۔ زیادہ تر ہندو اور سکھ عورتیں اس کے پاس جاتی تھیں۔ اکرم نے ناجے کو بتایا کہ اس نے ناجے کی ماں اختری کو اس شاہ کے ہاں جاتے دیکھا ہے۔ ایک روز اس نے اختری کو راستے میں روک لیا اور کہا، اختری، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو مجھ سے خون کا بدلہ لینے کے لیے پال رہی ہو۔ میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، جہاں کہو گی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کلہاڑی دے کر خود بھی ساتھ آ جانا، میں وہاں سر جھکائے ہوئے موجود رہوں گا۔ کلہاڑی سے میری گردن کاٹ دینا یا میرا سر کھول دینا۔ اگر یہ منظور نہیں تو زہر لے آؤ، تمہارے سامنے کھا لوں گا۔ لیکن میری ایک بات مان لو کہ اس شاہ کے پاس نہ جایا کرو، اور دوسری یہ کہ اپنے اتنے خوبصورت جوان بیٹے کی زندگی تباہ نہ کرو۔ خدا نے مجھے ایک سزا یہ دی ہے کہ میں بے اولاد ہوں، اور دوسری سزا یہ کہ رات کو سو بھی نہیں سکتا۔ تمہارا یہ حسن اور جوانی دیکھتا ہوں تو اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اکرم نے اپنے پیر کا نام لے کر کہا،
میں تنگ اور بے حال ہو کر ان کے پاس گیا اور عرض کی کہ یا سرکار میرے حال پر رحم کرو۔ میں نے انہیں ساری بات سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ اختری کے قدموں میں سر رکھو اور اسے کہو کہ یہ سر ٹوکے سے کاٹ دے یا اسے اٹھا کر کہہ دے کہ جا تو، میں نے تجھے معاف کیا۔ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اختری کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لو اور ان پر کوئی ایسا احسان کرو کہ دنیا دیکھے اور تمہیں شاباش دے۔ اختری پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اکرم سے کہا کہ تم میرے بیٹے سے ڈرتے ہو اور میں اس کے ہاتھوں تمہارا خون کرواؤں گی، وہ دن قریب آ رہا ہے۔ اختری اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ اب اکرم نے ناجے سے کہا کہ وہ ماں کو اس شاہ کے پاس نہ جانے دے، اس کے پاس صرف ہندو اور سکھ عورتیں جاتی ہیں، مسلمان عورت کوئی نہیں جاتی۔ دوسرے دن ناجا ہمارے گاؤں میں آیا اور افضل کے گھر آدھا دن گزار کر چلا گیا۔ اس نے افضل کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ اکرم اسے ملا تھا۔ اس نے ماں کو وہ باتیں بھی بتائیں جو اکرم نے اسے کہی تھی۔ ماں نے اسے بتا دیا کہ اکرم اسے بھی ملا تھا، لیکن ساتھ یہ کہا کہ اکرم اسے بدنام کر رہا ہے۔ اختری کو دراصل ایک اور شک ہو گیا تھا۔ ناجے پر اکرم کی بھانجی کی محبت آسیب کی طرح سوار ہو چکی تھی۔ وہ اب اپنے باپ کے قتل کے انتقام کی باتیں کم کرتا تھا اور سوچ میں گم رہتا تھا۔ اختری نے ناجے کو بتایا کہ اسے شک ہے کہ دشمنوں نے ناجے پر تعویذ یا کالا جادو کر دیا ہے۔ اختری نے کسی سے سنا تھا کہ پرانے قبرستان والا شاہ تعویذ اور جادو کا توڑ کر سکتا ہے۔ وہ یہ توڑ حاصل کرنے کے لیے شاہ کے پاس جاتی تھی۔ ناجے پر دراصل اکرم کی بھانجی کا جادو چل گیا تھا جو وہ ماں کو بتاتا نہیں تھا۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ شاہ کے ہاں نہ جایا کرے۔ اس پر ماں بیٹے میں ترش کلامی ہوئی۔ اس سے 4 ہی روز بعد کا ذکر ہے کہ ہمارے گاؤں میں بڑی بھیانک خبر پہنچی کہ اختری اور شاہ قتل ہو گئے ہیں اور ان کی لاشیں پرانے قبرستان کے کوٹھے یعنی شاہ کے ڈیرے میں پڑی ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ پولیس ناجے اور اکرم کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زمین اور آسمان کانپ رہے ہوں۔ دوسرے دن ناجا واپس آ گیا۔ ہمیں پتہ چلا تو ہم سب دوست دوڑے گئے۔ اس کی ماں کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ چکی تھی۔ ناجا پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہر کوئی گلے لگاتا تھا مگر وہ دھاڑے مار مار کر روتا اور کبھی کہتا کہ اس کی ماں کی لاش باہر پھینک دو، اس کے ماں باپ کے حوالے کر دو۔ لیکن اختری کے سسرال نے اس کے ماں باپ کے کہنے کے باوجود لاش انہیں نہ دی اور اسے عزت سے دفنایا۔ ہر کسی کی زبان پر یہی تھا کہ اختری اور شاہ کو اکرم نے قتل کیا ہے۔ سب کہتے تھے کہ اس نے اختری سے دوسری بار انتقام لیا ہے اور اس کے ساتھ شاہ کو بھی قتل کر کے اختری کو بدنام کیا ہے۔ صرف ناجا تھا جو اکرم کا نام نہیں لیتا تھا۔ بعد میں راز کھل گیا۔ یہ ناجے نے اپنی زبان سے انکشاف کیا تھا۔ قتل کی رات ہوا یوں کہ ناجا سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ماں نہیں تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، وہ نہ آئی تو باہر نکل کر دیکھا، وہ کہیں بھی نظر نہ آئی تو اسے شک ہوا۔ غصے نے اسے پاگل کر دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناجے کی کوئی ایک رگ الٹی تھی۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور پرانے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ شاہ کا ڈیرا دور نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ پکے کوٹھے کے پرانے اور بوسیدہ دروازے کی درزوں میں سے دیے کی روشنی آ رہی تھی۔ ناجے نے دبے پاؤں دروازے کے قریب جا کر درز کے ساتھ آنکھ لگائی۔ اسے ایسا منظر نظر آیا کہ وہ انسان سے درندہ بن گیا۔ یہ کوٹھا آبادی سے دور ایسے ویرانے میں تھا جہاں شام کے بعد کوئی نہیں جاتا تھا۔ شاہ اور اختری کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ ناجے نے دروازے کو دھکیلا تو کواڑ نے راستہ دے دیا۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ناجے نے انہیں اٹھنے اور سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ دونوں کو اسی حالت میں جس میں وہ تھے کلہاڑی سے قتل کر دیا۔ وہ باہر نکلا اور اپنے گاؤں میں جانے کے بجائے اکرم کے گاؤں چلا گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اکرم باہر آیا تو ناجے کی دھاڑیں نکل گئیں۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ شاہ اور اپنی ماں کو قتل کر آیا ہے۔ اکرم اسے اندر لے گیا اور اس کی کلہاڑی اپنی چارپائی کے نیچے پھینک دی اور اس کے خون آلود کپڑے اتروا کر اپنے کپڑے پہنا دیے۔ ناجے کی حالت بہت بری تھی۔ اکرم نے اسے دودھ پلایا اور اسے اس کے گاؤں لے گیا۔ اسے بہت تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا اور اسے کہا کہ وہ بے فکر ہو کر سو جائے، اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کسی نے اسے قتل کرتے نہیں دیکھا اور کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ ماں کا قاتل بیٹا ہے۔ ناجا اپنے گھر آ کر لیٹ گیا مگر اسے چین کیسے آ سکتا تھا؟ ایک تو وہ اپنی ماں کو محبت اور تقدس کی علامت سمجھتا تھا، وہ بت ٹوٹ گیا۔ دوسرے یہ کہ وہ اس کی ماں تھی۔ نمبردار اور اختری کے سسر کی رپورٹ پر پولیس آئی۔ ناجے نے تھانے دار کے کان میں کہہ دیا قاتل میں ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے تھے، ان میں اکرم بھی تھا۔ جب پولیس لاشوں کے ساتھ ناجے کو بھی لے کر چل پڑی تو اکرم نے آگے بڑھ کر تھانے دار سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ تھانے دار ہندو تھا اور اکرم کا دوست بھی تھا۔ اس نے اکرم کو بتایا کہ ناجے نے اقبال جرم کر لیا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔
اکرم نے اسے کہا کہ اس کی ماں ہی ماں تھی، وہ بھی ماری گئی، یہ بدبخت تو پاگل ہو گیا ہے، میرے ساتھ آؤ، میرے گھر کی تلاشی لو، قتل میں نے کیا ہے۔ تھانے دار اس کا دوست تھا، اس نے اکرم سے کہا کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کرے، لیکن اکرم اسے اپنے گاؤں لے گیا۔ خون آلود کلہاڑی اور ناجے کے خون آلود کپڑے ابھی تک اس کی چارپائی کے نیچے پڑے تھے، وہ اس نے برآمد کروا دیے اور بیان دیا کہ یہ میرے کپڑے ہیں جو قتل کے وقت پہنے تھے۔ تھانے دار اس کے ساتھ ناجے کو بھی تھانے لے گیا۔ ناجا بھی آخر مرد تھا، وہ کہتا تھا کہ قتل اس نے کیا ہے اور یہ اس کے کپڑے ہیں۔ اکرم اسے جھٹلا رہا تھا۔ آخر اکرم نے تھانے دار کو ساری بات اور سارا پس منظر سنا دیا اور کہا کہ وہ اس لڑکے پر اپنی جان قربان کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ناجے کے باپ کو قتل کیا تھا تو بری ہو گیا تھا۔ تھانے دار نے دوستی کا حق ادا کیا، شاید اکرم سے نظر نیاز بھی لی ہوگی۔ اس نے ناجے کو چھوڑ دیا اور اکرم کو گرفتار کر لیا۔ اکرم نے اقبالی بیان دے دیا، لیکن سیشن کورٹ میں جا کر کہہ دیا کہ اسے مار پیٹ کر بیان لیا گیا ہے اور زبردستی انگوٹھا لگوایا گیا ہے۔ تھانے دار نے اس کی مدد اس طرح کی کہ شہادت پوری نہ لے گیا۔ اس کے باوجود سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت سنا دی۔ اکرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر اکرم کو بری کر دیا۔ واپس آ کر اکرم ناجے کو اپنے گھر لے گیا، پھر اس کی شادی اپنی بھانجی سے کروا دی۔